اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ ایک چھوٹی سی عادت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اور وہ عادت کون سی ہے آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ بہت سے ایسے میریکلز ہیں جو آپ کے لیے جاننا اور دیکھنا بہت ضروری ہیں۔ استغفار کا ذکر، اس کی تسبیح لوگوں کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ سچے دل سے استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں میریکلز ہوتے ہیں، آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ بہت سی ایسی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں، اور آپ کو استغفار کے متعلق میں نے آپ کو معلومات فراہم کی ہیں۔ استغفار وہ ذکر ہے، استغفار وہ عمل ہے جو آپ کی روح کو سکون دیتا ہے۔ استغفار کی تسبیح شروع کریں گے، سب سے پہلے آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں سکون ہوگا، آپ کے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ استغفار کے ذریعے آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں آپ کے میریکلز ہوں گے، آپ کی حاجات پوری ہوں گی، آپ کی دعائیں پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وہ تمام مشکلات حل کر دے گا جو استغفار کے ذریعے آپ کے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے بھائی کی میریکلز اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو استغفار کے ذریعے ان کی زندگی میں جو میریکلز ہوئے ہیں۔ وہ بھائی بتاتے ہیں جو بہت پریشان حال تھا، بہت سے قرضوں میں پھنسا ہوا تھا، بیوی تھے، بچے تھے، اور گھر میں بہت زیادہ پرابلمز تھیں، رزق کی تنگی تھی، جاب ختم ہو گئی تھی، دوسری شروع ہوئی تھی لیکن اس کی تنخواہ بہت کم تھی، ازدواجی زندگی میں بہت زیادہ اس کے پرابلمز تھے، بہت اس کے مسائل چل رہے تھے۔ وہ بھائی بتاتا ہے کہ مجھے اتنی تو سمجھ آ گئی تھی کہ میرے اوپر ایک آزمائش چل رہی ہے، اور فائنلی وہ وقت آیا۔ میں نے پھر سوچا کہ میں آزمائش میں گھرا ہوا ہوں، اب مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو میں نے استغفار پڑھنا اسٹارٹ کر دیا۔ میں بہت زیادہ آزمائشوں میں گھرا ہوا تھا، بہت مشکلات اور تکلیفوں میں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف ایک اور راستہ مجھے دکھایا، اور وہ راستہ استغفار کا تھا۔ مجھے یہ اشارہ ملا کہ مجھے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کرنے سے مجھے ہر صورت مجھے اس آزمائش سے نکلنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی۔ استغفار میں نے اپنی بہت زیادہ تعداد میں استغفار پڑھتا تھا، استغفر اللہ پڑھتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی میں بہت زیادہ دعائیں کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے، مجھے اس تکلیف سے نکال دے، میری آزمائش ختم کر دے۔ تو میں دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھنا اسٹارٹ کیا۔ ایک تسبیح استغفار پڑھتا تھا، تقریباً کچھ دن اس طرح میں نے پڑھا استغفار، اس 100 کی کوانٹٹی سے پڑھنا شروع کیا، اور اس طرح پڑھتے پڑھتے میں 200 سے 500 پہ گیا، پھر 500 سے میں نے 800 ٹائمز پڑھنا اسٹارٹ کر دیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ میں نے تعداد بڑھائی، اور میں 1200 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا، اور مجھے اچھے ریزلٹس ملنے شروع ہو گئے۔ پھر میں نے اپنی اس چیز کو اپنی روٹین بنا لیا، میں ڈیلی 1200 مرتبہ پڑھتا تھا۔ اس طرح میری روٹین بنتی گئی، اور میری لائف میں چینجز ہوتے گئے، میری زندگی بدلنا شروع ہو گئی، اور مجھے جابز بھی اچھی مل گئی، میری سیلری بھی اچھی ہو گئی، میں نے اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کر دیا تھا، اور اس طرح میرے حالات بہتر ہوتے گئے، اور مجھے استغفار پڑھنے سے بہت بہتر رزلٹ ملتے گئے۔ تو میں نے اس کی کوانٹٹی میں بڑھاتا گیا، میں 5000 مرتبہ پہ آ گیا تھا۔ میں نے اتنا استغفار پڑھا، اور میں سچے دل کے ساتھ پڑھتا تھا، یہ نہیں کہ زبان پر میرے استغفار تھا اور میری سوچ اور میرا ذہن کہیں اور ہوتا تھا، یا میرے دل میں کوئی اور بات ہوتی تھی۔ نہیں، میں لگن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، بوضو ہو کر میں استغفر اللہ پڑھتا تھا، توجہ کے ساتھ پڑھتا تھا کہ اے اللہ میری اس مشکل کو حل کر دے، پہلے میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، میری گناہوں کی بخشش کر دے۔ جب میرے گناہ بخش دیے جائیں گے تو میری زندگی میں تمام معاملات آسان ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کی بخشش فرمائی، اللہ تعالیٰ نے میرے حالات بدل لیے۔ میں نے اپنی کوشش کی، اور پھر اس کے لیے محنت کرتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی محنت، اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ اور اسی طرح جاب مجھے آفس میں مل گئی، اس میں سیلری بھی میری اچھی تھی، 2 جابز کر رہا تھا، اور اسی طرح میرا بزنس بھی تھا، اور میرا قرضہ بھی اترتا چلا گیا، اور میں نے اتنی محنت کی کہ
تمام مشکلات جو تھے رزق کے وہ حل ہوتے گئے، جو میری میرڈ لائف تھی وہ بھی سیٹ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت شروع کر دی، اور میری آمدنی میں اضافہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے تمام مشکلات حل کر دی، میرے قرضے بھی اترنے شروع ہو گئے، اور جب میرے قرضے اتر گئے تو میں نے اپنی سیکنڈ جاب جو تھی وہ میں نے چھوڑ دی، اور اس کے ساتھ اپنا بزنس بھی شروع کیا، اور الحمدللہ میرا بزنس پروان چڑھنے لگا، بزنس میں فائدہ شروع ہو گیا، وہ بزنس اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے اپنی پہلی جاب بھی چھوڑ دی، اور پھر فل ٹائم انہوں نے اپنا جو جاب کا جو ٹائم تھا وہ اپنے بزنس کو دینا شروع کر دیا، اور ماشاءاللہ بزنس اتنا گرو کر گیا کہ میں نے اپنا گھر لے لیا، اور میرے حالات ٹوٹلی بدل گئے۔ لیکن ایک چیز جو انہوں نے نہیں چھوڑی، جو عادت، جو روٹین انہوں نے نہیں چھوڑی، وہ استغفار کی تسبیح تھی۔ اس بھائی کا کہنا ہے کہ استغفار اس طرح سے میری زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے کہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہوں۔ کسی سے بزنس کے سلسلے میں ملنے جا رہا ہوں تو استغفار پڑھنا میرا شروع ہوتا ہے، کوئی ڈیل کرنی ہو تو میں استغفار پڑھتا جا رہا ہوتا ہوں، اگر میں کسی سے ملنے جا رہا ہوں، اگر میں بازار جا رہا ہوں تو استغفار پڑھتا جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ میرا وہ کام نہ ہوتا ہو۔ ہر وقت وہ بھائی بتاتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ ہر وقت کوئی غیبی مدد ہے جو میرے ساتھ ہے، اور میں نے اس طرح کے بہت سارے میریکلز لوگوں کے منہ سے سنے تھے جو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، ہمارے ساتھ استغفار پڑھنے سے اس طرح ہوتا ہے۔ جب میں نے اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کیا اور مجھے بے تحاشا اور بے شمار فائدہ ہوا ہے، اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہ استغفار کے ورد کو چھوڑ دیا، اور اکثر لوگ جب ان کی زندگی میں میریکلز ہوتے ہیں اور جب ان کی پرابلم سالو ہو جاتے ہیں تو وہ استغفار پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں نے استغفار پڑھنا نہیں چھوڑا۔ جو لوگ استغفار پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں وہ سب سے بڑی یہ غلطی کرتے ہیں۔ جب آپ کی نیت ہی یہ ہے کہ میں نے استغفار کرنا چھوڑ دینا ہے، تو آپ کو استغفار کے ریزلٹس کیسے ملیں گے؟ ایک ذکر جو آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، آپ کو اپنی نیت میں یہی شامل کر لینا چاہیے کہ آپ استغفار کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ استغفار کرتے ہیں، آپ اپنے گناہوں کو مٹا رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا رہے ہوتے ہیں، مسلسل بخشش کروا رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ اس قدر سچے دل سے استغفار کی تسبیح سے فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں، اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بہتر کرے گا، آپ کی آخرت بھی بہتر کرے گا، آپ کو وہ رزق دے گا، آپ کے لیے وہ سہولیات میسر کرے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کو رحمتوں والی بارشوں سے نوازے گا، آپ کو اولاد سے نوازے گا۔ اگر آپ کے بیٹے ہیں وہ نافرمان ہیں تو وہ فرما برداروں کی لسٹ میں شامل ہوں گے، اگر آپ بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد والوں میں شامل کرے گا، اگر آپ بے روزگار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو روزگار والوں میں شامل کرے گا، اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک لوگوں میں شامل کرے گا۔ اگر آپ کے لیے آپ کی جو بھی مسائل ہیں، چاہے وہ رشتہ کے ہیں، چاہے وہ رزق کے ہیں، چاہے وہ جنات و تعویذات کے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات حل کرے گا۔ وہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں نے آج تک استغفار کو پڑھنا نہیں چھوڑا، میں مسلسل کثرت کے ساتھ دن میں 5000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، اور کبھی کبھی تو میں 5000 کی کوانٹٹی کو بھی کراس کر جاتا ہوں۔ میں اتنا استغفار پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں وہ سکون اور وہ خوشیاں لا رہا ہے جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نہایت رحیم و کریم ذات ہے، وہ غفور اور رحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ صرف ایک اسٹیپ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی وہاں سے مدد کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ سچے دل سے توبہ کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا، آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا، آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کو گمان نہیں ہوگا، آپ کے لیے وہاں سے مشکلات کے دروازے کھولے گا جہاں سے آپ کو گمان نہیں ہوگا، وہ خود فرشتے نازل کرے گا آپ کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔